کرائمز کیوں بڑھ رہے ہیں اور اس کی کیا ریزن ہے؟ آج کل کے دور میں ایک تو یہ دور الفتن ہے، اس کی مین ریزن تو یہی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر ٹالرنس کم ہو چکی ہے، حالات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے، اور ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو کہ عقل سے بیانڈ ہیں، یعنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، عقلیں دنگ رہتی ہیں۔ کئی راتوں کو سوچ کے نیند نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ارد گرد، کیسے کیسے عجیب و غریب اور حیران کرنے والے خوفناک درندوں جیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان آدم خوروں کا ملک ہے۔ سیدھی سی جو بات ہے کہ اس میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب کینیبالز ارد گرد موجود ہیں، اور اب فرسٹریشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ گھروں میں ہی پتہ نہیں ہوتا کون کس وقت کس کی نیچر کیسی ہو جائے اور وہ کیسے اٹیک ہو جائیں۔ تو یہ ایک تو ریزن بہت بڑھ رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معاشی بحران بہت زیادہ ہے۔ حکومت نان سیریس ہے، وہ صرف اپنے ذات سے غرض، اور ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ عوام جو ہے وہ کیسے پس رہی ہے ٹیکسز کے اور انبار کے نیچے، کہ ہر بچے پر اگر 3.5 لاکھ کا قرض انہوں نے چڑھا دیا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس بھر بھر کے ان کو عوام کو دے رہے ہیں۔ عوام کب تک ان کا بوجھ برداشت کرے گی؟ کب تک یہ معاشی مصیبت میں مبتلا رہے گی؟ معاشی مصیبت میں جب وہ حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی تو وہ اپنے ہی گھر کو آگ لگائے گی نا۔ تو پہلی چیز تو حکومت نے جو ستیہ ناش کر رکھا ہے، اس وقت معاشی بحران بنا رکھا ہے، اس بحران اور ٹیکسز کے انبار سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ پھر حالات کشیدہ ملکوں کے بھی ہو رہے ہیں، کچھ جنگیں لگی ہوئی ہیں، کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ مطلب اتنی زیادہ فرسٹریشن بڑھ چکی ہے، لوگوں میں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، دین سے دوری اس قدر زیادہ ہے، حالات کشیدہ ڈے بائی ڈے ہوتے جا رہے ہیں، گھروں میں کوئی اچھے بات کرنے کا رواج نہیں ہے، بلکہ بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے وہ بچپن سے ہی جو باتیں سکھائی جاتی ہیں وہ اس قدر میں حیران ہوتی ہوں۔ میرے اپنے بھی تجربوں میں بہت ساری باتیں ایسی آئی ہیں، یہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح سے بھی لوگ کر رہے ہیں، اور اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو بڑی حیرانگی اور شرم کی بات ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو اس قدر دین سے دور کر دیں گے، ان کو اس قدر جو ہے نا وہ ان پہ حالات تنگ کر دیں گے، ان کی پرورش غلط کریں گے، تو ہم ان سے کیا اچھی توقع کرتے ہیں؟ پھر وہ اچھے شہری، اچھے انسان تو بن کے نہیں سامنے آئیں گے، درندے ہی بن کے آئیں گے نا، اور ہم خود بھی درندے ہو چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی سوچ بھی نیگیٹو، اور ہم خود بھی ایسے ہو چکے ہیں اکثریت مائیں، جن کو صرف اپنے میک اپ، اپنی ظاہری رکھ رکھاؤ کے علاوہ کچھ نہیں آتا، وہ صرف اور صرف اولاد پیدا کر کے اس کو کام والوں کے سپرد کر دیتی ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور دیکھنے میں میجورٹی میں ایسا آ رہا ہے کہ یہاں وہ بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، یا وہ کام والیاں جانے بچے جانے، ماں کو کوئی پرواہ نہیں کہ بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں۔ بہت کم مائیں رہ چکی ہیں آٹے میں نمک کے برابر، جو بچوں کو آج بھی وہی کچھ دے رہی ہیں جو آج سے 25-30 سال پہلے مائیں دے رہی تھیں، یا 40 سال پہلے مائیں دے رہی تھیں۔ تو یہ ڈے بائی ڈے جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے، حالات تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا بہت خطرناک موڑ پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے، اور قیامت سے قیامت شروع ہو چکی ہے۔ تو اس میں میں کچھ باتیں ڈسکس شارٹلی کروں گی، جس میں کہ واقعی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے۔ حکومت کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ حکومت نہ تو ٹیکسز اتنے بڑھاتی، اتنے زیادہ تاوان ڈالتی، عوام پہ پریشر ڈالتی،
کہیں پیٹرول مہنگا، کہیں عام کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، کہیں کچھ مہنگا، کہیں کچھ مہنگا، کہیں ہر چیز پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، سولر پہ ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس۔ میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ کہیں سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے۔ اس قدر ٹیکسز سب سے بڑی مجرم حکومت ہے، جس نے عوام کو اس قدر پریشر میں ڈال دیا ہے کہ کوئی اتنا پریشر نچلا طبقہ اٹھا نہیں سکتا۔ دیکھیں نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہے۔ جو بندہ نفس نہیں پورا کر پاتا وہ پھر غلط طریقہ اختیار کرتا ہے۔